نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یزید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کا موقف، کیونکہ کسی نے ائمہ اہل سنت سے کچھ جوڑ دیا اور کسی نے کچھ جوڑ دیا، کہ کسی نے کہا کہ ان کا یزید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کسی نے کہا کہ ان کا یزید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اور رہی صحیح جو کثر تھی وہ دیوبندی اور غیر مقلد وہابیوں نے پوری کر دی، کہ وہ یزید کی تعریفوں پہ تعریفیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیوبندی ہیں، وہ بھی معاذ اللہ یزید کی تعریفوں پہ تعریفیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرزا انجینئر محمد علی مرزا نے بھی کذب بیانی سے کام لیتے ہوئے ائمہ اہل سنت کی طرف کبھی کیا جوڑا، کبھی کہیں کیا جوڑا، اور اس کے نتیجے میں وہی پرانا اعتراض ہے، وہی پرانی بات کہ معاذ اللہ کہا کہ یہ ناسبی ہیں، یزید کی طرفداری کرتے ہیں، یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، معاذ اللہ یہ ناسبی ہیں، حالانکہ حقیقت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل یزید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کا کیا موقف ہے اس کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزید فاسق، فاجر، مردود آدمی، لیکن آپ نے صرف اس کے کفر میں سکوت فرمایا، یعنی آپ نے اس کو کافر نہیں کہا، اس کے علاوہ فرمایا کہ فاسق، فاجر، مردود آدمی ہے، بے عمل آدمی ہے، ساری وہ باتیں آپ نے اس کے بارے میں کہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یزید کو کافر کہے، اگر کوئی یزید کو لعنتی کہے، تو فرماتے ہیں وہ بھی مورد الزام نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ 24ویں جلد اور فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد اور اس کا صفحہ ہے 508 پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہمراہان یزید، یعنی جو ان مظالم ملعونہ میں اس کے ممد اور معاون تھے، ضرور خبیث اور مردود تھے، اور کافر اور ملعون کہنے میں اختلاف۔ اب آپ دیکھیں کہ اہل سنت کا موقف کہ کافر اور ملعون کہنے میں اختلاف ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ خبیث ہیں، مردود ہیں، بد باطن ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے امام کا مذہب سکوت ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب اس مسئلے میں کیا ہے کہ آپ نے کافر کہنے سے سکوت فرمایا ہے، خاموشی فرمائی ہے، اور جو کہے وہ بھی مورد الزام نہیں، یعنی اگر کوئی یزید کو کافر کہے تو اس پہ بھی کوئی الزام نہیں، اس پہ بھی کوئی اعتراض، کوئی اشکال نہیں ہے، کہ یہ بھی امام احمد وغیرہ بعد ائمہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ بھی امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ کا مذہب ہے۔ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ تو اس سے فتاوی رضویہ شریف سے، جو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو عبارت میں نے کوٹ کی، اس سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے اس مسئلے میں۔ اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہوئی کہ طارق مسعود جو کہتا ہے کہ وہ جو یزید کی سائیڈ لیتا ہے، یزید کی حمایت لیتا ہے، تو وہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو مرزا نے کذب بیانی کرتے ہوئے ائمہ اہل سنت سے جوڑا، کہ وہ بات بھی کتنی سچی اور کتنی جھوٹی ہے۔ یہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل کا اس مسئلے میں موقف یہ ہے کہ آپ جو ہے امام احمد بن حنبل بھی یزید کو کافر کہتے ہیں، یزید کو لعنتی کہتے ہیں، مردود کہتے ہیں، فاسق اور فاجر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام شافعی کا بھی اس مسئلے میں یہی موقف ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی ائمہ ہیں جن کا اس مسئلے میں یہی موقف ہے، جیسے قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی یزید کو کافر جو ہے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر بھی علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، انہوں نے بھی یزید کو کافر لکھا ہے۔ یعنی ائمہ اہل سنت میں سے کئی ایسے ائمہ ہیں کہ جس نے یزید کو کافر کہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کسی نے نہیں لکھی اور نہ کسی نے بیان کی کہ معاذ اللہ یزید جنتی ہے، یا معاذ اللہ یزید کے فضائل بیان کریں، یا معاذ اللہ یزید کے مناقب بیان کریں۔ جس نے بھی لکھا ہے تو اس کو فاسق، فاجر، مردود اور مطلب جو اس کے جو کرتوت تھے وہ سب لکھے، اور کافر کہنے نہ کہنے میں اختلاف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یزید کو کافر کیوں نہیں کہا؟ امام شافعی نے کہا ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا ہے، دیگر ائمہ نے کہا ہے، امام اعظم نے یزید کو کافر کیوں نہیں کہا؟ تو اس کی چند وجوہات ہیں، اور وہ چند وجوہات یہ ہیں کہ کفر کے لیے جو مفتی اسلام ہوتا ہے اس کو بڑی باریک تحقیق چاہیے، کہ یا تو وہ ڈائریکٹ وہ بندہ جس نے کلمہ کفر کہا ہے، وہ بندہ ڈائریکٹ مفتی اسلام کے پاس آئے اور مفتی اسلام اس کے کفریات کو سنے، اور سننے کے بعد اس کو مفتی اسلام کافر ڈکلیئر کر دے، یا پھر
اس کے ساتھ ساتھ متواتر تحقیق چاہیے ہوتی ہے، یا تو متواتر تعداد چاہیے ہوتی ہے جس کی بیس پر مفتی اسلام کسی کو کافر ڈکلیئر کرتا ہے۔ متواتر کا کیا مطلب ہے؟ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ خبر دینے والوں کی تعداد اتنی بڑی ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خبر دینے والا ہے، جو بیان کرنے والا ہے کسی کے کفر کو، وہ عادل ہو، عادل ہونے کے ساتھ ساتھ ثقہ ہو، وہ بیان کر رہا ہو کہ فلاں بندے نے کفر بکا ہے یا فلاں نے کفر کیا ہے۔ اگر مفتی اسلام کے پاس، محقق اسلام کے پاس یہ تینوں چیزیں پہنچ جاتی ہیں، یا تو جو خبر ہے وہ متواتر ہو، تعداد متواتر ہو، یا پھر وہ جو قائل ہے وہ خود حاضر ہو جائے، وہ خود مفتی اسلام کے پاس آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہنے والے لوگ ثقہ ہوں، عادل ہوں، تب مفتی اسلام کسی کو کافر ڈکلیئر کرتا ہے، تب مفتی اسلام کسی کو کافر کہتا ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جو تحقیق پہنچی، جو لوگ پہنچے، تو امام اعظم کے پاس جو تحقیق پہنچی، جو لوگ پہنچے، وہ اس درجے کے نہیں تھے۔ اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یزید کو کافر نہیں کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی یزید کو کافر کہتا ہے، لعنتی کہتا ہے، تو وہ بھی مورد الزام نہیں ہے۔ یہ تھے علماء اہل سنت کے، ائمہ اہل سنت کے موقفات جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نہ یزید کی تعریف بھی بیان نہیں کریں گے، اس میں طارق مسعود صاحب غلط ہیں کہ وہ یزید کی تعریفوں پہ تعریفیں کرتے ہیں، غیر مقلد وہابی بھی یہاں غلط ہیں کہ وہ بھی یزید کی تعریفوں پہ تعریفیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے، اس نے بھی ائمہ اہل سنت سے کے ساتھ اس معاملے میں، اگرچہ اور کئی اس کے معاملات ہیں کہ جس میں اس نے کذب بیانی سے کام لیا، اس نے یہاں بھی کذب بیانی سے کام لیا ہے۔ وآخر دعوانا